بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 27 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 11 چل رہا تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، آیت کا رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا، مختصر گرامر بھی ہو چکی تھی اور اس کی تفسیر چل رہی تھی۔ تو اس رکوع کی آخری آیت کی تفسیر رہ گئی تھی، وہ تفسیر میں آخری آیت کی کمپلیٹ کر کے پھر انشاءاللہ اس رکوع سے جو ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک باندی جو مومن ہو وہ بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں کیسا ہی تعجب میں ڈال دے، یعنی بہت ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بہت ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح مت کراؤ مشرک اور مردوں سے، یعنی اپنی عورتوں کا نکاح بھی مشرک مردوں سے مت کراؤ۔ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام یہ مشرک مرد سے بہتر ہے، آزاد مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک آزاد آدمی جو ہے وہ کتنا ہی تمہیں اچھا کیوں نہ لگے دیکھنے میں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سب لوگ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے تمہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنی آیتیں کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ نہ تو مسلمان مرد کسی مشرک عورت سے شادی کر سکتا ہے اور نہ مسلمان عورت کسی مشرک آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی بیس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ میاں بیوی کے لیے اسلام میں دونوں کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے۔ البتہ سورہ مائدہ کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اہل کتاب اس اصول سے خارج ہیں۔ اہل کتاب سے ہماری مراد ہے یہودی اور عیسائی۔ تو وہاں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے مسلمان مرد کو نکاح کی اجازت دی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ تو اس آیت کی بیس پر اجماع ہے کہ اگرچہ عیسائی مشرک ہوتے ہیں، اگرچہ یہودی مشرک ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر بھی ان کی عورت سے مرد نکاح کر سکتا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ شروع میں کچھ اختلاف رہا ہے بعض صحابہ کا، لیکن بعد میں پوری امت کا اجماع ہو گیا، اور اجماع خود ایک دلیل قطعی ہے جس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کسی عیسائی مرد یا عیسائی یہودی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ خوب سمجھ لیں۔ اب مسلمان مرد کے لیے جو جائز ہے کسی عیسائی عورت یا یہودی عورت سے نکاح کا حکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی واقعتاً عیسائی یا یہودی ہو، یعنی اگر وہ یہودی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ مانتا ہو، تورات پر ایمان رکھتا ہو۔ عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہو اور انجیل پر ایمان رکھتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی وجہ سے مشرک ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، اس پہ ان کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن اس کی بیس پر ان کی عورتوں سے نکاح حرام نہیں ہو جائے گا، عورتوں سے نکاح پھر بھی جائز رہے گا۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ بائبل کو مانتے ہوں اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوں۔ باقی وہ بیٹا مانتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے، اس کی سزا ان کو آخرت میں ملے گی، لیکن اہل کتاب کی فہرست سے وہ خارج نہیں ہو جائیں گے۔ آج کل جو بہت سے یہودی یا عیسائی ہیں وہ دہری ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں، وہ صرف نام کے عیسائی رہ گئے ہیں۔ جیسے یورپ میں، امریکہ میں، ان کنٹریز میں جو بہت سارے عیسائی ہیں یا بہت سارے یہودی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ وہ جیسے مسلمانوں میں بعض لبرل ہو گئے ہیں، صاف لفظوں میں اسلام کا، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی بہت سے کرسچن ایسے ہیں جو صاف لفظوں میں حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہو تو یاد رکھیں صرف نام کا پھر عیسائی ہونا کافی نہیں ہے،
تو اس کے عقیدہ میں آسمانی کتابوں کو مانتا ہو، یہ ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہودی یا عیسائی سے نکاح جائز ہونے کے لیے، یعنی نکاح تو ہو جائے گا اگر واقعی اہل کتاب ہے وہ عورت، لیکن کیا اس کو معاشرے میں اس کی ترغیب دی جائے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ خطرہ ہو کہ اس نے عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی کی تو یہ خود اس طرف مائل ہو سکتا ہے، یا اس کے بچے یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں، تو پھر ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، مگر یہ نکاح ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ اپنی اولاد کا مستقبل آپ داؤ پہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام میں جہاں یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے تو اس میں بچے بہرحال اسلام میں چونکہ باپ کے تابع ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بچے ماں کے تابع ہو جائیں گے تو پھر جائز نہیں ہے یہ، یعنی گناہ ملے گا، کیونکہ اسلام مغلوب ہے۔ اور بسا اوقات ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ کسی نے کسی عیسائی خاتون سے نکاح کیا اور بچے پھر چرچ جانے لگے، تو جہاں بھی ایسا خطرہ ہوگا تو اس کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ایسا خطرہ نہ ہو تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں صحیح حدیث ہے کہ آپ نے دیندار عورت کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، یعنی اسلام میں ایک گنجائش دی گئی ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی ترغیبی حکم نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ نے دین دیکھنا ہے، کیونکہ آگے اولاد پہ بڑا اثر پڑتا ہے، تو گنجائش دی ہے، کیونکہ بہت ساری حکمتیں قیامت تک کے لیے جو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان حکمتوں کی بیس پر اللہ نے اجازت دی ہے مسلمان آدمی کو۔ تو ترجیح جو ہے نا، حدیث میں حکم دیا ہے کہ دیندار عورت کو ترجیح دو، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جب بھی نکاح کیا جاتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کبھی اس کا مال دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کی قوم دیکھی جاتی ہے، کبھی اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اور کبھی دین، فاظفر بذات الدین۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے دین دیکھو، تو دین میں سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، تو عقیدہ توحید ہو، مسلم ہو، پردے دار ہو، نمازی ہو، تو اس لیے جب دین کو ترجیح دینے کا حکم ہے تو افضل یہی ہے کہ آپ مسلمان لڑکی سے نکاح کریں اور دیندار سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان مرد یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح شروع کر دیں گے تو آج کل ویسے ہی مسلمان عورتوں کے لیے رشتوں میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ مسلمان عورت کے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ غیر مسلم سے نکاح کرے وہ مرد سے۔ تو اس لیے میں لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں، اگر کسی نے یہ کام کرنا ہی ہے، کسی عیسائی یا یہودی لڑکی سے نکاح کرنا ہی ہے، تو وہ پھر کسی مسلمان عورت سے بھی نکاح کرے، یعنی وہ دوسری شادی کرے پھر کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے، تاکہ مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتوں میں اور زیادہ مشکلات کھڑی نہ ہو جائیں۔ تو یہ تو یہود و نصارہ کا حکم ہے، لیکن یہود و نصارہ کے علاوہ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں کسی بھی مذہب سے ہو، مسلمان مرد کے لیے بھی اس سے نکاح جائز نہیں، اور مسلمان عورت کے لیے بھی نکاح جائز نہیں ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب سنتے ہیں کسی مسلمان عورت نے کسی ہندو سے شادی کر لی، یا کسی ہندو مرد نے کسی مسلمان مرد نے کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لی، تو ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے، یہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو یہ بالکل زنا کے حکم میں، اور یہ آیت واضح ہے، اور اس میں اللہ نے صاف حکم دیا، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی نکاح تو مسلمان نے مسلمان عورت سے کیا تھا، لیکن بعد میں کوئی مرتد ہو گیا، مسلمان مرد کافر ہو گیا یا مسلمان عورت کافر ہو گئی، تو بھی فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیونکہ دونوں کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان یعنی اسلام پہ رہنا بھی ضروری ہے، تو میاں بیوی میں سے اگر کوئی بھی اسلام کو چھوڑ دے تو ایسی صورت میں ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھائے وہ۔ تو یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی۔ اب میں نمبر وار اس کے کچھ علمی جو اسباق ملتے ہیں وہ بتاتا ہوں، اور اس نکاح کے مسئلے کو اس میں مزید بھی میں اس ٹاپک میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی جو آیت تھی اس رکوع کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محترم مہینوں میں یہ لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان کو بتا دیا جائے کہ ٹھیک ہے اس میں لڑائی بری چیز ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ سب اس سے بھی برے برے کام ہیں۔ تو یہ الزامی جواب ہے، تو یہ قرآن کا ایک طریقہ الزامی جواب بھی ہے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ہم بھی اہل باطل سے جب کوئی بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو ہم بھی الزام کے طور پہ جواب دے سکتے ہیں۔ ایک بڑے عالم کی تقریر میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اکثر اہل مغرب یہ اعتراض کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ تم نے بم کے زور سے کیا پھیلایا ہے؟ ہم نے اگر تلوار سے اسلام پھیلایا ہے، تم نے بم کے زور سے دنیا میں زنا پھیلایا ہے، تم نے ہومو سیکس کو دنیا میں پھیلایا ہے، تم نے شراب کو دنیا میں پھیلایا ہے، اور یہ سب بم کی طاقت سے، اور یعنی زبردستی یہ چیزیں دنیا میں آپ نے ان کو پروموٹ کیا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، اور لیگل کیا ہے بے پردگی کو۔ تو اگر اسلام نے بالفرض تلوار کے زور سے توحید کو پھیلایا، زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، والدین کے حقوق، رشتہ داری جوڑنا، صدقات و خیرات، ان چیزوں کو، اسلام تو انہی چیزوں کا نام ہے، تو اگر اسلام نے تلوار کے زور سے یہ کام کیے ہیں تو آپ نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا کیا ہے، اور جو بدامنی دنیا میں پھیلائی ہے، تو یہ بھی ہم اہل باطل کو جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کہلاتا ہے الزامی جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تبلیغ کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کی تو فرعون کہنے لگا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اے موسیٰ میرے تو تجھ پر بڑے احسانات ہیں، تو میرے محل میں پل کے جوان ہوا ہے، اور بہت عرصہ تو نے میرے محل میں تو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسانات پر ایک الزامی جواب دیا، تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، اے فرعون تو جو اتنے احسانات گنوا رہا ہے تو ذرا یہ احسان بھی تو گنا نا کہ میری قوم کو تو نے جو کئی سالوں سے غلام بنایا ہوا ہے، اس کا بھی تو کچھ تذکرہ آنا چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی چیز دیکھ رہے ہو، دوسری چیز نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ بھی ایک دلیل دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اہل باطل کو ان کی اصل اوقات دکھانا اور ان کی اصل چہرہ دکھانا، یہ بھی قرآن کا ایک طریقہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو اپنی ڈیبیٹ میں، اپنی بحث میں اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، دوسری بات اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ لڑتے کیوں ہیں، اس مہینے میں کیوں لڑ رہے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے مکمل ہٹا نہ دیں، اگر ان میں طاقت ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمیں پر الزام لگاتے ہیں نا، ہم کیوں لڑتے ہیں، ہم اپنے ملک کے دفاع میں، اپنی قوم کے، اپنے مذہب کے دفاع میں، اور دہشت گردی کے لیبل لگاتے ہیں، ہم جب اپنے دفاع کی بات بھی کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے پاس قوت آ گئی نا تو یہ اس سے زیادہ لڑیں گے، تو یہ ان کے اصول صرف تمہارے لیے ہیں، اور آج بھی دنیا میں یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس میں ایمان والوں کو، ہجرت کرنے والوں کو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا، اور بتایا کہ اس میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو قرآن کا انداز ہے، اس میں ہر اس باطل کے نظریے پر رد ہے جو کسی بھی برائی کی خوبیاں بیان کر کے اس برائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سے نام نہاد لبرل لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے، بھئی خواتین کو گھروں سے نکالنا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے، بعض خواتین پہ گھروں میں ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض پہ گھروں میں ظلم ہوتا ہے، اس کا یہ حل تو نہیں کہ سب کو ہی گھروں سے نکال دیں آپ۔ اور جی اس طرح کے کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ وہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی وہ فلاں گاؤں میں ایک بچے کو بہت مارا ہے باپ نے، تو بچوں کے حقوق پر آواز اٹھائی انہوں نے، اور یہ کہا کہ یہ باپ کو بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، جیسے یورپ میں ہے نا کہ بچہ فوراً فون کر کے باپ کو جیل میں بند کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے، اور دو چار واقعات۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اگر یہ لاء پاس ہو گیا کہ باپ بچے پہ ہاتھ اٹھائے اور بیٹا باپ کو جیل میں بھیج دے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، اور وہی ہو جائے گا کہ اولاد باغی ہو جائے گی۔ تو ہر برائی پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کی خوبیاں بیان کر کے لبرل لوگ معاشرے میں اس برائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ شراب میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ فائدے ہیں، جوئے میں بھی کچھ فائدے ہیں، بعض دفعہ غریب آدمی بیٹھے بیٹھے امیر بن جاتا ہے اور بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں، لیکن ان فائدوں کی بیس پر ایک بری چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی کو علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے حکم کے سامنے مصلحتوں کو مسالوں کی طرح پیس دو، بالکل ان کا خیال نہیں کرنا چاہیے، جو اسلام کے آرڈرز ہیں ان میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔
اسی میں رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں اضافی مال خرچ کرنے کا حکم دیا. حدیث میں اس کی بڑی ترغیب ہے کہ ایسے خرچ نہ کرو کہ کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکیں. استغنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے اگر کسی کو میسر ہو جائے. تو جو اضافی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اضافی کو خرچ بھی کرنا چاہیے، ساری دولت پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اس کے اصول کیا ہیں، کتنا خرچ کرنا ہے، یہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یتیموں کے بارے میں جو حکم دیا گیا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تم ملا سکتے ہو، حالانکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ تھوڑا سا تم ہو سکتا ہے ان کا مال زیادہ کھا لو، لیکن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ کھا لیں. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ اسلام جو ہے وہ روح کو دیکھتا ہے، مقصد تمہارا یتیموں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اس لیے فائدہ پہنچانا ہے تو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے معاشرے میں یتیموں کی کفالت کا نظام ہی ختم ہو جائے. اب اسلام اگر اتنی سختی کر دیتا کہ ان کا ایک نوالا بھی تم نہیں کھا سکتے، تو یتیم کا آٹا، راشن، ہر چیز الگ رکھنی پڑتی، تو اس سے معاشرے میں خیر زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو جاتی. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا اسلام کا مزاج ہے خیر کو فروغ دینا اور خاص طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا. اور یہ جو آخری میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. اس کی تفصیل میں تفسیر میں بتا چکا ہوں، ایک چھوٹی ایک دو باتیں اور بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ یہ خوب ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ان میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو نکاح فوراً ٹوٹتا ہے. مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی صاف لفظوں میں کہہ دے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا. صاف لفظوں میں تو نہیں کہتا میں مسلم ہوں، لیکن اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں میں سے کسی عقیدے کا وہ انکار کر دے تو بھی مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور آج یہ کام بہت ہو رہا ہے، شرک بہت معاشرے میں تیزی سے پھیل چکا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے جو ہمارے لیے نکاح حلال ہے تو اس میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہیں. یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی مسلمان عیسائی بن جاتا ہے تو یا مسلمان عورت عیسائی بن جاتی ہے تو اس سے نکاح حلال نہیں رہتا، وہ مرتد ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ایک مرد مسلمان تھا، اس کی مسلمان بیوی تھی، اور مسلمان بیوی نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا، تو جیسے ہی وہ عیسائیت قبول کرے گی نکاح ختم ہو جائے گا. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان مرد کا چونکہ عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے تو یہ بھی تو عیسائی ہوئی ہے نا. تو اس میں اور عام عیسائی میں فرق یہ ہے کہ وہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، وہ پہلے سے عیسائی تھی، اور یہ جو ہے یہ مسلمان ہو کے عیسائی بنی ہے تو یہ تو مرتد ہو گئی ہے. تو مرتد کا کے احکام الگ ہیں اور جو پیدائشی عیسائی ہو اس کے احکام الگ ہیں. تو مرتد کا نکاح بہرحال ختم ہوگا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ مسلمان مرد اور عورت میں سے اگر کوئی عیسائی ہو جائے یا کوئی ہندو ہو جائے تو پھر ان کا نکاح باقی نہیں رہتا. اور زبان سے اب یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں ہندو، اسلام کے کسی بیسک اور بنیادی عقیدے کا بھی اگر انکار کر دے گا تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر شرک، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اللہ کے رسول ہر جگہ سے ہماری ندا کو، ہماری آواز سنتے ہیں اور ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں براہ راست. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دے دیے ہیں اسباب سے ہٹ کر، یعنی اللہ نے آپ کو مختار بنا دیا ہے اور آپ جب چاہیں جہاں سے بیٹھ کر ہماری مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے ہیں. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس طرح کے اختیارات دیے ہی نہیں ہیں، اس معاملے میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں ہے. لہذا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اسباب سے ہٹ کر کہ میری بیٹھے بیٹھے کوئی بھی یہاں میری حاجت روائی کر سکتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے فرشتے ہوں، کسی کو بھی اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کیسے ہی عشق رسول کے دعوے کر رہا ہو، تہجد کے محراب اس کی ماتھے پہ بن چکے ہوں، رو رو کے آدھا ہو گیا ہو وہ، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہے اور شرک کرتے ہی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کہیں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو بدعت کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں تو ان سے ان کے بیسک عقیدوں کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مشکل کشا تو نہیں سمجھتے؟
آپ نبی کی بشریت کے منکر تو نہیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نبی بشر نہیں ہے نور ہیں, تو بشر کا ہونا بھی قرآن سے بہت واضح لفظوں میں ثابت ہے. اگر آپ کوئی بشریت کا انکار کر دیتا ہے صاف لفظوں میں تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ختم نبوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے, جیسے قادیانی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں قادیانی اہل کتاب میں سے ہیں, اہل کتاب میں سے نہیں ہیں کیونکہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہے. یہود و نصارہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے, جبکہ قادیانی اسلام کا ایک بیسک بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت, پوری امت کا اجماعی, اس کا انکار کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو اس لیے وہ اہل کتاب کے احکام میں داخل نہیں ہے, بلکہ ان کا بھی مرتد اور زندیق کا حکم ہے. تو اس لیے ان کی عورتوں سے بھی نکاح حلال نہیں ہے. اگر مرد اور مسلمان عورت یا مسلمان مرد میں سے اللہ نہ کرے کوئی قادیانی ہو جائے تو اسی وقت نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح کوئی جو ہے نا کوئی بھی ایسے مسلک سے وابستہ ہے جس میں اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار ہے تو یاد رکھیں وہ اسلام سے خارج ہے. قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک دامن قرار دیا گیا ہے. سورہ نور میں صاف آیتیں ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی وہ جھوٹی تہمت تھی. لہذا اگر کوئی شخص امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ نقل کفر بدکاری کی تھی, کوئی رافضی یہ سمجھتا ہے, تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے. اور ایسی عورت سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, اور ایسی عورت کا کسی مسلمان عورت کا ایسے مرد سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. تو جو بھی قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ کوئی عقیدہ اگر قرآن نے بیان کیا ہے, اتنی وضاحت کے ساتھ کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں بنتی, تو ایسے کسی بنیادی عقیدے کا کبھی بھی کوئی بھی انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہوگا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن اس میں وہمی نہ بنے آپ. وہمی کا مطلب فون آتے رہتے ہیں ہمارے پاس صبح شام کے فلاں نے یہ لفظ بول دیا تو کافر تو نہیں ہو گیا, یہ لفظ بول دیا تو کافر تو نہیں. واضح لفظوں میں ہونا چاہیے, جس کو کفر بواہ کہتے ہیں. ایسے گول مول الفاظ میں کسی نے کوئی بات کی ہے تو شریعت میں پھر اصل حکم یہی ہے کہ اس کو کا اچھا مطلب تلاش کیا جائے گا. یہاں تک کہ علماء نے کہا اگر کسی نے ایک بات کی ہے جس کے 100 مطلب نکلتے ہیں, 99 مطلب سے لگتا ہے کافر ہے, ایک توجیہ ایسی ہو سکتی ہے جس سے لگتا ہو کہ کافر نہیں ہے, تو ہم اس ایک کو دیکھیں گے. تو واضح لفظوں میں انکار کرنا چاہیے, تو پھر ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے, ورنہ نہیں لگا سکتے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن اگر واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے پھر بھی اس کو اگر آپ کافر نہیں کہتے تو پھر آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ آپ نہ کافر ہو جائیں. تو اتنا براڈ مائنڈڈ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں نے توحید کا انکار کر دیا, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ مدد کا کیا مطلب لیتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جب بھی نبی چاہیں ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. تو یہ جلی کفر ہے, اور یہ وہی کفر ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. فرق اتنا ہے کہ وہ بتوں کو شریک کرتے تھے اور آج لوگوں نے پیغمبروں کو شریک کر دیا ہے. تو اس میں بہت خیال کرنا چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے پہ اثر پڑتا ہے. لیکن میں نے پھر بتایا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ قادیانیوں کا بھی میں مزید ڈیٹیل سے بتا دوں کہ اگر کوئی قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا بعد میں قادیانی ہوا ہو, دونوں کا ایک ہی حکم ہے, دونوں زندیق ہیں اور اہل کتاب کی فہرست میں داخل نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں اور بھی بہت سارے مسلمانوں میں مسلک ہیں, آغانی ہیں, اسماعیلی ہیں, ان کے بھی بہت خطرناک عقائد ہیں. ذکری فرقہ ہے وہ نمازوں کا منکر ہے. تو اسی طرح بلوچستان میں فرقہ ذکری وہ نمازوں کو نہیں مانتا. تو اگر مسلمان مرد اس سے نکاح کرے گا ایسی عورت سے نکاح نہیں ہوگا. مسلمان عورت ایسے مرد سے نکاح کرے گی جس کا ذکری فرقے سے تعلق ہے تو نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے یہ ایک اور فرقہ ہے پرویزی جو منکرین حدیث ہیں, وہ لوگ بھی قرآن کا یعنی کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, حالانکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے, زبان سے کہتے ہیں. تو نماز کا انہوں نے انکار کیا ہے, حج کا انکار کیا ہے. تو اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے اور اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے نکاح ہو تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا. البتہ غیر مسلم آپس میں جو نکاح کرتے ہیں, ہندو عیسائی سے نکاح کرے, عیسائی یہودی سے نکاح کرے, اور جو ہے کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی غیر مسلم سے مرد یا عورت سے نکاح کرے, تو پھر اسلام ان کے نکاح کو درست مانتا ہے. اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور اسلام نے ان کے نکاح کو مانا ہے انہی کی رسومات کے مطابق, یعنی جس قوم میں جس مذہب میں جس طرح سے نکاح کا رواج ہے تو اسلام اسی نکاح کو معتبر مانے گا. جیسے ہندوؤں کے یہاں یہ ہے کہ آگ کے گرد 60 چکر لگا لیں گے تو وہ میاں بیوی کے بندھن میں
جو ہے بند جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ان کے اسی نکاح کو مانا ہے، معتبر مانا ہے کہ اگر ہندو کو اسی طرح کر لیں تو چونکہ ان کے مذہب میں اور ان کی قوم کے ہاں اس کو نکاح سمجھا جاتا ہے، تو اسلام بھی اس نکاح کو سمجھتا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، لہذا اگر یہ مسلمان ہوں گے تو ان کو دوبارہ سے نکاح پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ان کا پرانا نکاح کو بھی اسلام نکاح ہی مانتا ہے، ان کی اولاد کو حلال اولاد مانتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کا یہ اصول ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو فوراً نکاح ٹوٹتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی دونوں غیر مسلم تھے اور ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی دونوں مسلم تھے، ایک کافر ہو گیا خدا نخواستہ تو فوراً نکاح ٹوٹے گا، لیکن دونوں غیر مسلم تھے اور ایک نے اسلام قبول کر لیا تو پھر فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ یہ دارالاسلام میں ہوا ہے یا دارالحرب میں۔ دارالاسلام کا مطلب جہاں اسلامی عدالتیں ہیں، تو اگر اسلامی عدالتیں موجود ہیں، مسلمان کنٹری ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ اگر ایک بھی اسلام قبول کر لے دونوں غیر مسلموں میں سے، تو جس نے اسلام قبول کیا ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ عدالت میں کیس کرے۔ مثال کے طور پر شوہر نے اسلام قبول کیا، بیوی نے اسلام قبول کیا، تو اب بیوی جائے گی عدالت میں کیس کرے گی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا چونکہ میرا شوہر غیر مسلم ہے تو اب شوہر عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ شوہر کو ہم بستری کرنے دے، بلکہ وہ عدالت میں کیس کرے گی کہ میں نے اسلام قبول کیا، میرے شوہر کو بلایا جائے اور اس پر اسلام کو پیش کیا جائے۔ تو عدالت اس کے شوہر کو بلائے گی، اسے بتائے گی کہ آپ کی وائف نے اسلام قبول کیا ہے، آپ کو بھی عدالت آپ پر بھی اسلام پیش کرتی ہے، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پرانا نکاح برقرار ہے، لیکن اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو عدالت پھر اس نکاح کو اسی وقت ختم کر دے گی۔ تو اس طرح سے نکاح ختم ہوگا۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوتا ہے عورت پر لازم ہوگا کہ وہ عدت گزارے۔ عدت کا مطلب 3 دفعہ جب تک مینسز نہیں آ جاتے عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر پریگننسی ہے تو جب تک بچہ نہیں جن لیتی کہیں اور نکاح نہیں کر لیتی، تو یہ عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، جیسے امریکہ میں کوئی دونوں میاں بیوی غیر مسلم تھے اور دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا، یا لندن میں کوئی یہ کام کرتا ہے، یا یورپ میں کرتا ہے، تو پھر شریعت چونکہ عدالتیں تو ہیں نہیں اسلامی، تو پھر حکم یہ ہے کہ عورت خود اپنے شوہر پہ اسلام پیش کرے گی کہ بھئی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ ہو جائے تو نکاح باقی ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو عورت 3 دفعہ جب مینسز آ کے گزریں گے تو خود بخود اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ 3 دفعہ مینسز کے بعد نکاح ختم ہوگا، پھر مزید 3 دفعہ مینسز آنے کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ 6 مینسز یعنی تقریباً 6 مہینے کا وقفہ درمیان میں ہوگا، اور اگر عورت کو پریگننسی ہے تو بچہ ہونے کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد 3 دفعہ مینسز آئیں گے تو عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو عدت دونوں صورتوں میں گزارنا ضروری ہے، یعنی عورت کا شوہر اگر غیر مسلم بھی ہو تو عورت پر پھر بھی عدت گزارنا لازم ہوتا ہے کہیں اور نکاح کرنے کے لیے۔ یہ کچھ احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے۔